طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الكرام، أهلا وسهلا. بطاطس کا سالن، ما معنى بطاطس؟ آلو. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا بطاطس کا سالن، آپ نے سنا ہے گھر میں؟ طيب اليوم معنا قصة لذيذة ولطيفة، قصة حلوة، قصة مليئة بالحلاوة. اليوم آج معنا قصة لذيذة. کیا مطلب لذیذہ؟ قصہ کیا ہوتا ہے؟ قصہ سٹوری. آج ایک بہت ہی لذیذ مزیدار کہانی ہے ہماری. ہاں، قصہ حلوہ. کیا مطلب حلوہ؟ میٹھی. ملیئہ بالحلاوہ، مٹھاس سے بھری ہوئی. نعم. طيب بسم الله نبدأ. كان يا مكان في قديم الزمان. کیا مطلب كان يا مكان؟ once upon a time. في قديم الزمان كانت هناك غابة. كانت هناك غابة. ما معنى غابة؟ فورسٹ. کیا مطلب غابہ بچوں؟ غابہ کیا ہوتا ہے؟ كانت هناك غابة، ایک غابہ ہوتا تھا. غابہ کہتے ہیں جنگل کو. ہاں، غابۃ کبیرہ. کیا مطلب؟ بڑا. وخضراء، اور ہرا بھرا. كانت في هذه الغابة أشجار كثيرة. اس غابہ کے اندر اشجار کثیرہ، بہت سارے درخت ہیں. طيب وفي هذه الغابة، اور اس غابہ کے اندر، اس فورسٹ کے اندر، كانت تعيش، رہتے تھے، كانت تعيش حیوانات کثیرہ. حیوانات کثیرہ کیا مطلب فصیح؟ بہت سارے حیوانات، بہت سارے جانور. كانت تعيش، رہتے تھے، في هذه الغابة حیوانات کثیرہ. طيب جاء فصل الشتاء إلى الغابة. جاء فصل الشتاء إلى الغابة. شتاء. جاء کیا مطلب فصل الشتاء؟ فصل الشتاء کہتے ہیں ونٹر سیزن کو، سردیوں کے موسم کو. الشتاء سردیاں، ونٹرز. لا تتكلم. طيب جاء فصل الشتاء. فصل الشتاء کہتے ہیں سردیوں کے موسم کو. آپ نے قرآن میں سنا ہے نا، رحلة الشتاء والصيف. ہاں، رحلة الشتاء والصيف. اچھا، شتاء سردیاں، صیف کیا ہوا پھر؟ گرمیاں. الصيف والشتاء، الصيف والشتاء سردیاں اور گرمیاں. فجاء شتاء طويل إلى الغابة. شتاء طويل، بہت لمبی سردیاں جنگل پہنچی، جنگل میں آئی. نعم. فماذا حصل؟ تو کیا ہوا؟ عندما جاء الشتاء، جب شتاء آئی، جب سردیاں آئی، نامت الحیوانات. نامت الحیوانات اتقاء من البرد. ہاں، جانور جو ہے نا سو گئے. نامت الحیوانات، حیوانات سو گئے. لماذا؟ کیوں؟ اتقاء من البرد، سردی سے بچنے کے لیے. نعم. فنام الارنب ونام الدب. ہاں، بھالو سو گئے. نام الارانب، خرگوش سو گئے. نامت جمیع الحیوانات، سارے کے سارے جانور سو گئے. نعم. یعنی قبل الشتاء، سردیوں سے پہلے، قبل الشتاء نعم قبل الشتاء كانت الغابة جميلة. قبل الشتاء، سردیوں سے پہلے، كانت الغابة جميلة، فورسٹ، جنگل بہت خوبصورت تھا. نعم. وكانت مليئة بأزهار ملونة، اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا. ولكن، ہاں لیکن، لما جاء الشتاء، جب شتاء آئی، ذهبت الازهار، سارے پھول چلے گئے. ذابت الازهار، پھول مرجھا گئے. وسقطت اوراق الشجر، اور درخت کے پتے سارے گر گئے. طيب وبعد شتاء طويل، بعد شتاء طويل، لمبی سردیوں کے بعد، ہاں، جاء فصل الربيع. جاء فصل الربيع، ربیع کا موسم آیا، سپرنگ سیزن. ہاں، الربیع. الصيف گرمیاں، الشتاء
شتاء سردیاں. الربيع spring. ہاں فبعد شتاء طويل لمبی سردیوں کے بعد ہاں جاء فصل الربيع ربیع کا موسم آیا, بہار کا موسم آیا. نعم. فلما جاء الربيع جب ربیع آیا, جب بہار کا موسم آیا, عاد الجمال الى الغابة. عاد الجمال الى الغابة. غابہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ آپ کا نام اریب ہے؟ ابیر. اور ان کا المیر, امیر, المیر. طيب المیر غابہ, غابہ جنگل, ہاں فورسٹ. جب بہار کا موسم آیا, سردیاں ختم ہوئی, ہاں ذهب الشتاء وجاء الربيع فعاد الجمال الى الغابة. جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. ہاں کیا ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ جمیل ويحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. نعم. فعاد الجمال الى الغابة, جنگل میں جمال خوبصورتی واپس آ گئی. كيف عاد الجمال؟ عاد الجمال بعودة الازهار. ہاں عاد الجمال بعودة الازهار, خوبصورتی جو ہے وہ پھولوں کے واپس آنے سے واپس آ گئی. ازہار, ما معنی ازہار؟ ازہار کہتے ہیں پھولوں کو. قولوا معي, ما معنی ازہار؟ پھول. قولوا ازہار. ازہار پھول. زہرہ واحدہ, کیا مطلب زہرہ واحدہ؟ ایک پھول. زہرہ. ازہار کثیرہ, بہت سارے. طيب فالحمد للہ عاد الجمال وعادت الازہار, پھول واپس آ گئے. نعم. امتلأت الغابة بالازہار الجمیلہ والملونہ. امتلأت بھر گیا, امتلأت الغابہ جنگل بھر گیا, بماذا کس چیز سے؟ ہاں بازہار ملونہ وجمیلہ, خوبصورت رنگ برنگے پھولوں سے. طيب وأين الحيوانات؟ أين كانت الحيوانات؟ جانور کہاں تھے؟ الحيوانات كانت نائمة, جانور سو رہے تھے نا سردیوں میں. فلما جاء الربيع ہاں استيقظت الحيوانات. استيقظت الحيوانات. ہاں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ہاں استيقظت الحيوانات, وہ گرمی لگی نا تو جاگ گئے وہ. استيقظت الحيوانات, جانور جاگے. وخرجت من بيوتها, وخرجت من بيوتها, اپنے گھروں سے باہر نکلے. خرجت من بيوتها. نعم. واستمتعت بدفء الشمس من جديد. الحيوانات جانور جو تھے خرجت من بيوتها, اپنے بیوت سے باہر نکلے. بیوت کیا ہوتے ہیں؟ گھر. بیت بولتے ہیں گھر کو, بیوت اس کی جمع ہے. نعم. خرجت من بيوتها بعد نوم طويل, لمبی نیند کے بعد. بعد نوم طویل, نوم, نوم کیا ہوتی ہے؟ ہاں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نوم, کہاں پہ آتا ہے؟ ہاں اچھا سورہ اس میں آیت الکرسی میں آتا ہے نا, لا تأخذه سنة ولا نوم, کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. نوم, نوم مطلب سلیپ, نیند. ہاں فخرجت الحيوانات من بيوتها بعد نوم طويل, لمبی نیند کے بعد گھروں سے باہر نکلے. واستمتعت, اور انہوں نے انجوائے کیا, they enjoyed. ہاں استمتعت بدفء الشمس. شمس کیا ہوتا ہے؟ شمس, شمس, شمس سورج. سورج کی دف, سورج کی وارمتھ, اس کی گرمائش سے دوبارہ سے ایک بار پھر وہ لطف اندوز ہوئے. they enjoyed the sun of the heat once again من جدید. ہاں طيب ہاں استمتعت الحيوانات بدفء الشمس من جديد بعد نوم طويل. والحمد لله. فكما قلت لكم, كما قلت لكم, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے, الغابة, الغابة أصبحت جميلة جدا. الغابة أصبحت جميلة جدا. غابة کیا ہوتا ہے ابیر؟ غابة, غابة جہاں پہ جانور رہتے تھے. ہاں جنگل. احسنتی ما شاء اللہ. نعم غابة جنگل. فأصبحت الغامة غابة جميلة مثلك. غابہ جو ہے نا وہ آپ کی طرح خوبصورت ہو گیا تھا. ہاں یعنی ازہار, ازہار, ازہار ملونہ فی کل مکان, رنگ برنگے پھول فی کل مکان, ہر جگہ. ہنا زہرۃ بیضاء, یہاں پہ ایک سفید پھول. وہناک زہرۃ زرقاء, وہاں پہ بلو پھول. وہناک زہرۃ حمراء, وہنا زہرۃ صفراء. ازہار ملونہ وجمیلہ فی کل مکان, خوبصورت اور رنگ برنگے پھول ملون فی کل مکان. ہاں طيب في هذه الغابة, في هذه الغابة
كانت هناك نحلات في هذه الغابة، اس غابة کے اندر، اس جنگل کے اندر، كانت هناك نحلات، نحلات ہوا کرتی تھی. نعم. ما معنى نحلات؟ عام بیز یا پھر خاص قسم کی بیز؟ ہنی بیز. نحلات ہنی بیز. النحل، النحل قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے شہد کی مکھی. قرآن کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، پوری سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ النحل. ہاں، چیپٹر آف دا ہنی بیز. لماذا سمیت هذه سورہ بالنحل؟ کیونکہ اس سورت کے اندر شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. نحل. ہاں طیب، نحلہ بولتے ایک شہد کی مکھی کو، نحلہ واحدہ. نحلات یا پھر نحل پلورل. طیب، ففي هذه الغابة، اس غابہ کے اندر، كانت هناك نحلات تعيش مع الحيوانات، جو کہ جانوروں کے ساتھ رہتی تھی. طیب، هذه النحلات، یہ جو نحلات تھی، کیا مطلب نحلات؟ ہاں، ہنی بیز، شہد کی مکھیاں جو دیکھ رہے آپ کاٹتی بھی ہیں اگر ان کو تنگ کرو. ہاں، النحلات كانت تخرج من بيوتها. نعم، في الصباح، في صباح كل يوم. ہاں، النحلات كانت تخرج من بيوتها، شہد کی مکھیاں جو تھی، كانت تخرج من بيوتها، اپنے گھروں سے وہ نکلتی تھی، في صباح كل يوم، ہر دن کی صبح. نعم، في الصباح الباكر. في الصباح الباكر کیا مطلب؟ في الصباح الباكر صبح سویرے، ارلی مارننگ. في الصباح الباكر، ایک تو صبح ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے الصباح الباكر، ارلی مارننگ. في الصباح الباكر. لماذا؟ کیوں؟ لتجمع الرحیق من الازہار. احسنتی. نحلات جو ہے وہ نکلتی تھی، كانت تخرج من بيوتها صباح كل يوم، ہاں ہر دن کی صبح، في الصباح الباكر، ارلی مارننگ، صبح سویرے. لماذا؟ لتذهب، تاکہ وہ جائے، وتجمع الرحیق، تاکہ وہ رحیق جمع کریں، رس جمع کریں، من الازہار، پھولوں سے. لماذا؟ لتصنع العسل، تاکہ وہ عسل بنا سکیں. ما معنی عسل؟ شہد کی مکھیاں کیا بناتی ہیں؟ ہنی. عسل. سب بولو عسل. عسل. طيب، فالنحلات كانت تخرج من بيوتها صباح كل يوم. نعم، عسل. يا عسل، أنت عسل. ها طيب، فالنحلات كانت تخرج، ونکلتی تھی، من بیوتها، اپنے گھروں سے، صباح كل يوم، ہر دن کی صبح، في الصباح الباكر، early morning، صبح سویرے. لماذا؟ کیوں؟ لتجمع الرحیق، تاکہ وہ رس جمع کر سکے، نیکٹر جمع کر سکے، ہاں، من الازہار، ہاں پھولوں سے. فتصنع منه عسلا لذیذا، تاکہ وہ اس سے لذت دار، ڈیلیشس ہنی بنا سکیں. عسلا لذیذا، لذیذ، ہاں، ما معنی لذیذ؟ مزیدار، ڈیلیشس. طيب، الحیوانات فی الغابة. اللہ اللہ. الحیوانات، تعرفون الحیوانات؟ آپ کو پتہ ہے حیوانات کیا مطلب؟ حیوانات جانور. ہاں ابیر ما شاء اللہ متعلمة. طيب، الحیوانات فی الغابة، جمیع الحیوانات. ایک منٹ، کوئی نہیں بتائے گا، فصیح بتائے گا. جمیع الحیوانات کیا مطلب؟ جمیع، سارے کے سارے، all. جمیع الحیوانات، all of the animals فی الغابة، جو جنگل میں رہتے تھے، التي كانت تعيش في الغابة، جمیع الحیوانات، سارے کے سارے، كانت تحب العسل، ہاں ان کو عسل بہت پسند تھا. كانت تحب، حب، كانت تحب العسل، حیوانات جو ہیں وہ عسل سے محبت کرتے تھے، شہد ان کو پسند تھا. والحیوانات كانت تصطف صباح كل يوم امام خلیة النحل لتأخذ العسل. الحیوانات، جانور جو تھے، كانت تصطف، وہ صف میں کھڑے ہوتے تھے، لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے، صباح كل يوم، ہر دن کی صبح، ہاں، امام خلیة النحل، in front of the bee hive. جو مکھی کا چھتا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہائیو جو ہوتی ہے جس کے قریب نہیں جاتے، ہاں. الحیوانات، جمیع الحیوانات فی الغابہ، سارے کے سارے حیوانات جنگل میں، كانت تصطف،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. كانت تصطف, وہ صف میں ہونا 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 كانت تصطف, وہ صف بنا کے کھڑے ہوتے تھے, لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے. صباح کل یوم, ہر دن کی صبح, ایوری مارننگ, امام خلیۃ النحل, نحل کیا ہوتی ہے؟ مکھیاں. خلیہ, امام خلیۃ النحل, شہد کی مکھی کے چھتے کے, بی ہائیو کے سامنے. لماذا, کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ لتأخذ العسل, تاکہ وہ عسل لے سکیں, تاکہ وہ شہد کھا سکیں. فالحیوانات كانت تحب العسل حبا شدیدا, حیوانات, جانور جو تھے وہ شہد سے بے انتہا شدید محبت کرتے تھے. طيب ماذا حصل في صباح احد الايام, ایک دن کی صبح, one morning. انظري هنا, ركزي هنا. نعم, في صباح احد الايام, ایک دن کی صبح. الحیوانات كعادتها, جانور جو تھے اپنی عادت کے مطابق, جیسے کہ ان کی عادت تھی. نعم, الحیوانات كعادتها خرجت من بیوتها, اپنی عادت کے مطابق گھروں سے باہر نکلے. واصطفت امام خلیۃ النحل, اور شہد کی مکھی کے چھتے کے سامنے, بی ہائیو کے سامنے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے. لتأخذ العسل, تاکہ وہ عسل لے سکے. ما معنی عسل؟ عسل, عسل کیا لینے آتے تھے صبح؟ وہ مکھیاں تھوڑی لینے آتے تھے. العسل, عسل, شہد, تاکہ وہ عسل جو ہے نا وہ کھا سکے, عسل لے سکے. ولكن اللہ اکبر, حصل شیء عجیب ذلك الصباح, اس صبح کچھ بہت عجیب معاملہ ہوا. ماذا حصل, ہوا یہ کہ فی ذلك الصباح, اس صبح, اللہ اکبر, ماذا حصل, نفذ العسل, نفذ العسل من الغابة. لا يوجد عسل في الغابة, جنگل کے اندر, غابہ کے اندر شہد ختم ہو گیا, نہیں پایا جاتا. لا يوجد, ليس هناك عسل في الغابة, جنگل کے اندر عسل نہیں ہے. ہاں, فتعجبت الحیوانات, تو جانور حیران, پریشان, سرپرائزڈ. قالت الحیوانات, تساءلت الحیوانات, جانوروں نے کہا, انہوں نے پوچھا, لماذا لا يوجد عسل, شہد کیوں نہیں ہے؟ أين ذهب العسل, شہد کہاں چلا گیا؟ نعم, تعجبت وحزنت وغضبت. حزنت, کیا مطلب حزنت؟ سیڈ ہو گئے. وغضبت, غصے میں آ گئے. وقالت, اور کہا, وتساءلت, أين العسل, نريد العسل, نريد العسل, ہمیں شہد چاہیے. فتقدمت نحلة, تقدمت نحلة نشیطہ, ایک چست سی انرجیٹک مکھی جو ہے نا وہ آگے آئی. فقالت, یا ایھا الحیوانات, اے جانوروں, لا یوجد عسل فی الغابہ, لا یوجد عسل فی الغابہ, جنگل میں شہد نہیں ہے. لأنه لا توجد ازہار, کیونکہ جنگل میں پھول ہی نہیں ہے. لا توجد ازہار. اختفت الازہار, the flowers have disappeared. اختفت الازہار, پھول غائب ہو گئے. اختفت الازہار. لا توجد, لا توجد فی الغابہ ازہار, جنگل کے اندر پھول نہیں پائے جاتے. والنحلات تحتاج الى الازہار, نعم, لتصنع العسل. والنحلات, ما معنى النحلات؟ بیز, ہنی بیز. والنحلات, شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں, تحتاج الى الازہار, ان کو پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے. تحتاج, حاجت ہوتی ہے. لتصنع العسل, تاکہ وہ شہد بنا سکیں. ہاں, فلا لا توجد ازہار ولذلك لا يوجد عسل اليوم, پھول نہیں ہے اس لیے آج شہد بھی نہیں ہے. فتعجبت الحیوانات, حیوانات اور زاد تعجبهم, ان کا تعجب, ان کی حیرانگی اور بڑھ گئی. ہاں, ودار حدیث طویل بین الحیوانات, حیوانات کے درمیان بہت لمبی ڈسکشن, گفتگو ہوئی. ہاں, سألت, اللہ اللہ, من قطف الازہار, کس نے پھول توڑے؟ من قطف الازہار, این ذهبت الازہار, من فعل هذا, یہ کس نے کیا ہے؟ ہاں,
فی النہایا آخر میں فی النہایا قررت الحیوانات جانوروں نے فیصلہ کیا ان یجعلوا الکلب حارسا علی الازہار انہوں نے آخر میں فیصلہ کیا الحیوانات ان یجعلوا الکلب کہ وہ کلب کو کتے کو بنا دیں گے ڈاگ کو بنا دیں گے حارسا ما معنی حارس گارڈ حارس چوکیدار حارس واچ مین علی الازہار پھولوں کے اوپر لماذا حتی یرا تاکہ وہ دیکھ سکے این تذهب الازہار کہ پھول کہاں جا رہے ہیں طیب الحمدللہ الکلب من ذلك اليوم اس دن سے الکلب ڈاگ جو تھا تعریفین الکلب کلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کلب کیا ہوتا ہے ڈاگ فمن ذلك اليوم اس دن سے الکلب صار حارسا علی الازہار کلب جو ہے وہ پھولوں کے اوپر چوکیدار اور گارڈ بن گیا طيب اليوم التالي اگلے دن اليوم التالي the following day اليوم التالي قام القلب حارسا على الازهار کلب جو ہے ڈاگ جو ہے کتا جو ہے وہ پھولوں کی حفاظت کرنے کھڑا ہو گیا نعم فجاء ارنب ایک ارنب آیا ما معنى ارنب ارنب rabbit فجاء ارنب وقطف زهرة and he picked a flower اس نے پھول توڑا قطف زهرة ہاں فتبعه الكلب تو کلب جو ہے اس کے پیچھے پیچھے گیا وسأله یا حبیبی ارنب ارنب یا ارنب او رابٹ خرگوش ما لك کیا معاملہ تمہارا انت لا تعرف ما الذي يحصل في الغابة آپ کو پتہ نہیں غابہ میں کیا ہو رہا ہے لماذا قطفت الزهرة آپ نے پھول کیوں توڑا ہاں فقال الارنب یا حبیبی یا کلب اے میرے دوست مائی beloved میرے پیارے انہا زہرہ واحدہ انہا زہرہ واحدہ صرف ایک ہی پھول تو ہے انہا زہرہ واحدہ وزہرہ واحدہ لن تضر شیئا ایک پھول سے کچھ بھی نہیں ہوتا ازہار الغاب کثیرہ ازہار الغاب کثیرہ جنگل کے پھول بہت سارے ہاں زہرہ واحدہ لن تضر شیئا ایک پھول کوئی نقصان نہیں کرے گا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا نعم انہا زہرۃ واحدہ سب بولیں انہا زہرۃ واحدہ it's just one flower ایک ہی پھول تو ہے ہاں طيب فانصرف الارنب ارنب چلا گیا والكلب الكلب كان معه دفتر الكلب كان معه دفتر کلب کے پاس ایک نوٹ بک تھی وكان يسجل كل ما يرى كان يسجل كل ما يرى جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ نوٹ کر رہا تھا طيب اليوم التالي اليوم الثاني دوسرے دن اليوم التالي الكلب كان يحرس الازهار کلب جو ہے وہ پھولوں کی حفاظت کر رہا تھا حراست کر رہا تھا ان کو گارڈ کر رہا تھا فجاء ثعلب جاء ثعلب ایک ثعلب آیا پہلے کون آیا تھا پہلے ارنب آیا تھا ما معنی ارنب ارنب رابٹ ہاں المیر کیا مطلب ارنب رابٹ وفي اليوم الثالث دوسرے دن کون آیا جاء ثعلب ایک لومڑی آئی لومڑی پتہ ہے آپ کو لومڑی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں فاکس ہاں جاء ثعلب ایک ثعلب آیا جاء ثعلب آیا وقطف زہرة کیا مطلب زہرہ اس نے کیا توڑا زہرہ توڑا ما معنی زہرہ پھول توڑا قطف زہرة ایک پھول توڑا زہرہ ایک پھول ازہار بہت سارے قطف زہرة نعم فذهب الیہ الکلب تو کتا اس کے پاس گیا وسألہ اور اسے پوچھا یا حبیبی یا ثعلب ہاں الا تعرف ما الذي حصل في الغابة آپ کو نہیں پتا جنگل میں کیا ہوا ہے لماذا قطفت الزهرة آپ نے پھول کیوں توڑا فقال الثعلب یا کلب ہاں لا تقلق حبیبی پریشان نہیں ہو لا تقلق حبیبی ہاں انہا زہرۃ واحدہ صرف ایک ہی پھول تو ہے انہا زہرۃ واحدہ زہرہ واحدہ لن تضر شیئا ایک پھول کچھ بھی نہیں کرتا ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے فازہار الغاب کثیرہ جنگل کے پھول بہت سارے ہیں ہاں والکلب کان یکتب کل شیء کلب جو ہے سب کچھ لکھ رہا تھا کان یسجل کل شیء فجاء اليوم الثالث
تیسرا دن آیا. جاء اليوم الثالث, کیا مطلب اليوم الثالث تیسرا دن؟ اليوم الاول پہلا دن, اليوم الثاني دوسرا دن, اليوم الثالث تیسرا دن. جاء اليوم الثالث والكلب قائم يحرس الازهار, اور کتا جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا. يحرس الازهار کیا مطلب؟ يحرس الازهار guarding the flowers. يحرس الازهار. فجاء غزال, جاء غزال, ما معنى غزال؟ deer, غزال, deer, ہرن. ہاں, جاء غزال, وماذا فعل, اور اس نے کیا کیا؟ قطف زهرة. قولوا معي, قطف زهرة, قطف زهرة. he picked a flower, اس نے ایک پھول توڑا. نعم. فغضب الكلب, غضب الكلب, کتے کو غصہ آیا. وذهب إليه مسرعا, وہ جلدی جلدی اس کے پاس گیا. وقال يا حبيبي ماذا تفعل, کیا کر رہے ہو؟ ألا تعرف ما الذي يحصل في الغابة, ألا تعرف قصة العسل, کیا آپ کو نہیں پتا جنگل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو شہد کا قصہ نہیں پتا؟ لماذا قطفت الزهرة, پھول کیوں توڑا؟ فقال الغزال يا شيخ يا حبيبي لا تقلق, ہاں لا تقلق, لا پریشان, ہاں پریشان نہیں ہو. انها زهرة واحدة, ایک ہی پھول تو ہے. ہاں, ازہار الغابة كثيرة, جنگل کے پھول بہت سارے ہیں. زهرة واحدة لن تضر شيئا, ایک پھول سے کچھ بھی نہیں ہوگا. الآن عرف الكلب, الآن عرف الكلب السر, اب کتے کو سر پتہ چل گیا. ما معنی سر؟ سیکریٹ, راز, سر. ہاں, سر. الآن الكلب الحارس عرف سر اختفاء الازهار من الغابة, اب کتے کو جنگل سے پھولوں کے غائب ہونے کا راز پتہ چل گیا کہ پھول کہاں جا رہے ہیں. الآن هو يعرف, اب اس کو پتہ ہے أين ذهبت الازهار, کہ پھول کہاں چلے گئے. ہاں, وكان معه دفتره, اور اس کے پاس اس کا دفتر تھا, نوٹ بک تھی. وكان فيه یعنی مکتوب کل شيء, ہاں ہر چیز لکھی ہوئی تھی. فماذا فعل الأرنب الآن, ماذا فعل الكلب الآن, ڈاگ نے کیا کیا الآن؟ الكلب نعم ذهب مسرعا, ها هرب, ذهب مسرعا إلى ملك الغابة. الكلب ذهب مسرعا, وہ جلدی جلدی گیا. إلى ملك الغابة, جنگل کے بادشاہ کے پاس. دقیقہ, اصبری. ما معنى ملك الغابة؟ ملك بادشاہ, ملك الغابة. اچھا, السؤال للمیر, المیر جنگل کا بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ ملک الغابہ. عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ الاسد. کیا کہتے ہیں شیر کو؟ الاسد. نعم. فذهب مسرعا الى ملك الغابة ومعه دفتره, وہ جلدی سے جنگل کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تھی, کیا تھی؟ نوٹ بک تھی. فذهب الى الملك دخل على الملك, بادشاہ کے اوپر داخل ہوا. سلم علیہ, سلام کیا اس کو. وقال یا ایھا الملک, بادشاہ سلامت. انا الان عرفت السر, مجھے سر پتہ چل گیا, مجھے راز, سیکرٹ پتہ چل گیا. اعرف سر اختفاء الازہار من الغابہ, مجھے جنگل سے پھولوں کے غائب ہونا, ڈسپیرنس کا راز پتہ چل گیا. فسألہ الملک ما هو السر, بادشاہ نے پوچھا کیا ہے راز. قال الكلب جميع الحيوانات في الغابة. ایک منٹ اصبروا, آپ سے دوسری دفعہ پوچھ رہا ہوں میں یہ سوال. جميع الحيوانات في الغابة کیا مطلب؟ احسنت, ہاں احسنت. جميع الحيوانات في الغابة, سارے کے سارے جانور جنگل میں. تقطف الازهار, جميع الحيوانات تقطف الازهار, ہر جانور, سارے کے سارے جانور جو ہے نا پھول توڑتے ہیں. وَيَظُنُّ كُلْ وَاحِدْ مِنْهُمْ, اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے, اسے یہ لگتا ہے, يَظُنُّ كُلْ وَاحِدْ مِنْهُمْ أَنَّ زَهْرَةً وَاحِدَ لَن تَضُرَّ شَيْئًا, اور ایک سب کو یہ لگتا ہے کہ ایک پھول سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, کیا کہا کلب نے؟ ماذا قال الكلب, کلب نے کہا کہ کہ بادشاہ سلامت, مجھے پتہ ہے کہ پھول کہاں چلے گئے, مجھے اب پتہ ہے. جمیع الحیوانات تقطف الازہار,
سارے کے سارے جانور پھول توڑتے ہیں. وَيَظُنُّ كُلُّ واحد منهم، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ زَهْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَن تَضُرَّ شَيْئًا، ایک پھول کچھ بھی نہیں کرے گا. حَتَّى لَمْ تَعُدْ فِي الْغَابَةِ أَزْهَارٌ، حتیٰ کہ جنگل کے اندر، غابہ کے اندر پھول ہی باقی نہیں رہے. فَغَضِبَ الْمَلِكُ غَضَبًا شَدِيدًا، بادشاہ جو ہے شدید ان کو غصہ آیا. حَتَّى طَارَ رَأْسَهُ مِنَ الْغَضَبِ، اس کا سر جو ہے نا غصے سے اڑ گیا. طَارَ رَأْسُهُ مِنَ الْغَضَبِ غَضَبَ الْمَلِكُ غَضَبًا شَدِيدًا، ہاں بادشاہ شدید غصے میں آ گیا. نعم. وَدَعَا جَمِيعَ الْحَيْوَانَاتِ إِلَى اجْتِمَاعٍ طَارِئٍ. نعم. ودعا، اور اس نے بلایا. دعا، اس نے دعوت دی، بلایا. دعا جمیع الحیوانات، فصیح کیا مطلب جمیع الحیوانات؟ سارے جانور. اس نے کس کو بلایا؟ سارے جانوروں کو. دعا جمیع الحیوانات، سارے جانوروں کو بلایا. الى اجتماع طارئ، ٹو این ایمرجنسی میٹنگ، ایک ایمرجنسی ملاقات کے لیے، میٹنگ کے لیے، اجتماع کے لیے ان کو بلایا. دعاهم الى اجتماع طارئ. ماذا حصل بعد هذا؟ ہاں لن اخبركم الان، ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو بھائی. لا لا انشاءاللہ انا ساکمل جميع القصص قبل يوم القیامہ، قیامت سے پہلے پہلے انشاءاللہ. ہاں ان بقیت على قید الحیاة ساکمل جميع القصص، سارے قصے کمپلیٹ کریں گے ہم واحدا واحدا باذن اللہ. فانا ساحیلکم الى المصادر، میں آپ کو جو ہے نا کتابوں اور مصادر کی طرف آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں سے آپ نے پڑھنی ہے خود سے کہانی. لیکن بہت ساری کہانی جو ہے میں نے خود بنائی ہوئی ہے، تو پھر وہ آپ کو میرے ساتھ ہی چلی جائیں گی اس دنیا سے. طيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إذا تريد أن تعرف ما الذي يحصل في الغابة، اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ جنگل میں کیا ہوتا ہے بعد هذا، ہاں فتابعونا إن شاء الله. السلام عليكم.